السلام علیکم۔ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، آپ کو جراح نہیں مل رہا، کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا، تو آپ اپنا علاج اپنے گھر میں کریں۔ پوچھتے ہیں استاد محترم سید نعمت علی شاہ صاحب سے کہ چوٹ لگ جائے تو کیا اس پہ علامات ہوئی، علامات دیکھ کے ہم علاج کریں گے یا اس کے لیے بھی نبض دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، چوٹ کا جو درد ہے، جو ہمارے طب کے اندر اسباب ممرضہ کہ ہر مرض کا ایک سبب ہے۔ اب اس کے اگر وہاں زخم ہے یا وہاں درد ہو رہی ہے تو وہ چوٹ کے سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اب چوٹ کی 3 اقسام ہیں۔ ایک اقسام تو یہ ہے کہ وہاں کٹ لگ گیا، زخم ہو گیا ہے، خون آنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں وہ جگہ چھل گئی ہے، رگڑ آ گئی ہے، یہ سوزش ہے۔ ایک اس جگہ پر زخم بھی نہیں ہوا، رگڑ بھی نہیں ہوئی، لیکن وہاں اندرونی چوٹ آ گئی ہے، وہ درد کر رہی ہے جی، اور وہاں وہ ہلکی پھلکی سوجن بھی آ گئی ہے، کیونکہ ہر درد کے بعد ایک سوجن جو ہے وہ آتی ہے۔ تو تینوں کا علاج جو ہے وہ سوجھ بوجھ کے مطابق الگ الگ ہوگا۔ اگر کسی کو کٹ لگتا ہے اور خون بہنا شروع ہوتا ہے، اگر وہ زخم اوپر کے حصے میں ہے، پھر تو وہ زخم جو ہے پھٹکڑی سے، پیسی ہوئی پھٹکڑی اوپر لگانے سے وہ زخم بند ہو جائے گا جی۔ پہلے وقتوں کے اندر یہ ٹانکے وغیرہ نہیں لگتے تھے، وہ بھی عضلاتی سابی یعنی خشک چیزوں کا سہارا لیتے تھے، یعنی پھٹکڑی اوپر باندھ دیا ہے، اس کو کس کے باندھ دیا ہے تاکہ خون وہاں سے نہ نکلے، تو وہ ایسا ایسا وہاں خشکی پیدا ہو کے جہاں وہ زخم ہے وہاں یوں کہہ لیں کہ خون جو ہے وہ جم گیا ہے، اب وہ پیچھے والے خون کو نہیں آنے دے رہا، وہ اس کا معاملہ۔ یہ اس کا علاج عارضی ہے۔ جب اس کا خون بند ہو چکا ہے، پھر آپ نے وہ علاج اس کا نہیں کرنا، پھر آپ نے اس کے اوپر چکناہٹ دینی ہے، گرمائش دینی ہے جی، چکناہٹ بھی اور حرارت بھی۔ مثلا آپ نے سرسوں کا تیل، اس میں ہلدی ملا لی ہے اور اس کو آپ نے اوپر لگا دیا ہے، یوں سمجھے کہ آپ نے چکناہٹ بھی دے دی ہے اور ہلدی سے حرارت بھی دونوں۔ اس کے ساتھ اگر فرضی طور پر یوں کہہ لیں کہ اگر آپ نے سرسوں کا تیل نہیں لیا، آپ نے دیسی گھی لے لیا ہے، آپ نے زیتون کا تیل لے لیا ہے جی، تو آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اسی ترتیب سے ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں اطباء کرام خشک دوائی کے طور پر ایک اور چیز استعمال کرتے تھے جس کا نام ہے دم الخوین۔ دم الخوین سرخ رنگ کی ایک دوائی ہے، تو وہ بھی اندر زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن وہ اکثر گدی زخموں کے اندر وہ زیادہ دیتی تھی، وہ اندرونی طور پر۔ تو چوٹ کی بات ہو رہی ہے، چوٹ کے لیے فوری خون بند کرنے کے لیے آپ نے عضلاتی سابی، خشک دوائی، پھٹکڑی وغیرہ، اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو اگر کپڑے کو جلا لیتے ہیں، اس کا مزاج بھی وہی بنے گا جلی ہوئی چیز کا، تو آپ وہ بھی اس کے اوپر لگائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، وقتی طور خون اس کا بند ہوگا، اس کے بعد اس کا آپ علاج دوسرا جو ہے وہ تری اور گرمی والا کریں گے۔ اگر آپ کے جسم کے اندر رگڑ لگی ہے، پھر آپ نے پھٹکڑی نہیں لگانی جی، پھر آپ نے صرف حرارت اور رطوبت دینی ہے جی، سمجھ آ گئی ہے، حرارت اور رطوبت دینی ہے۔ اور اگر
وہاں زخم نہیں ہے، جی صرف اندر درد ہو رہا ہے جی چوٹ کے سبب، تو پھر آپ نے اس کو پہلے صرف حرارت ہی دینی ہے جی جی۔ آپ نے ہمارے طب کے اندر 4 نمبر روغن ہے، اس میں تارا میلا ہے، اس میں 7 پودینہ ہے، 7 اجوین ہے۔ اگر کسی وقت آپ یہ نہیں دے سکتے، کسی کو یہ نہیں پتہ، تو آپ سرسوں کا تیل لیں، اس کے اندر آپ 100 گرام اگر آپ نے تیل سرسوں کا لیا ہے، اس میں آپ 1 چمچ اجوین کی ڈال دیں اور 5-7 تریے دیسی لہسن کی چھیل کر اس میں جلا لیں۔ وہ تیل آپ بار بار لگاتے رہیں، اس کے اندر کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو استاد جی جو سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے اکثر بخار سا آ جاتا ہے جی وہ سوج جاتا ہے، یعنی وہ بخار سا آ جاتا ہے، گھونبڑ بنتا ہے، تو یہ اسی میں شامل ہے جی جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے اس کو حرارت دینی ہے جی ہاں۔ تو تینوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں جی۔ اب اس میں اور کوئی سوال ہے تو آپ السلام علیکم جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارا مقصد آسان طریقہ سے تشخیص، تجویز اور علاج پوری دنیا میں پہنچانا ہے، اور طب مفرد ازا اور طب یونانی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، لہذا حکماء کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے۔